اخلاص اور آپ کی دیانت اور عدل کے خلاف وہ گویا کہ امت کو گمراہ کرنے لگے. اور نوجوان بچے انہوں نے تو نہیں دیکھا تھا سرکار کو, ان کو بھڑکا دیتے اور وہ حضرت علی کے خلاف بک بک کرتے. تو صحابہ بوڑھے جو تھے میدانوں میں آئے اور انہوں نے باقاعدہ حدیث بیان کی تاکہ ہمارے بچوں کو مقام پتا چلے کہ یہ علی جو تمہیں بڑھاپے میں نظر آ رہا ہے نا, اس کا سر کہاں پر ہے تمہیں پتا ہونا چاہیے. وہ فرمایا یہ بیان کیا کہ ظاہر سی بات ہے جب مرتبہ نہیں بتائیں گے تو لوگ گستاخی کریں گے. علماء لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل احادیث باقاعدہ سند کے طور پر آئی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں لوگ حضور کی نسبت اہل بیت کے بغض میں مولا مرتضیٰ کی تردید اور فحش گوئی کرتے تھے. تو یہاں پر عاشقوں نے کہا, علماء نے اس دور کے اندر, توجہ ہے, صحابہ نے اس دور میں یوں سمجھو سمجھانے کے لیے نام ابو بکر کا نہیں لیا. وہ بیٹھتے تو علی 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 علی. کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس وقت علی کا نام ہی ابو بکر کا نام ہے. سمجھے؟ اس وقت علی کا نام ہی عمر کا نام ہے, کیونکہ لوگ ابو بکر کو گالیاں نہیں دے رہے معاذ اللہ, لوگ علی کو دے رہے ہیں. تو علی کو گالی ان تینوں کو گالی ہے. ایک صحابی کی توہین سب صحابی کی توہین ہے. اس وقت چاہے امام نسائی ہو, چاہے بڑے بڑے علماء صوفیہ ہو, صحابہ ہو, وہ بیٹھتے علی اٹھتے علی, اس لیے کہ علی کا ذکر ہی سارے صحابہ کا ذکر ہے, علی کا ذکر اسلام کا ذکر ہے. اسی لیے سے اہل سنت جو علی علی کرتا ہے تو بلا فصل کے عقیدے سے نہیں کرتا, بلکہ اس عقیدے سے کرتا ہے کہ علی کا نام لے کر جو گمراہ کیا جا رہا ہے تو اب ابو بکر کا عشق بھی علی ہی کے نام سے سکھایا جائے گا. آج تناظر کی ہوگی اور جب صحابہ کی عزت کی ہوگی تو ملانے کے لیے نہیں, حفظ مراتب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نفس صحابیت کو جو شرف ہے وہ بتائیں گے. جس طرح ہمارے امت کے علماء اولین اور صحابہ نے اس وقت حضرت علی ہی کے ذکر کو ابو بکر کا ذکر گردانا. آج اگر تم کسی صحابی کے خلاف بات کرو گے تو ہم اس کا عرس بھی کریں گے, اس کی تعریف بھی کریں گے, کیونکہ ان بڑوں سے ملانے کے لیے نہیں. اب اس کو گالی دے کر گالی بڑوں تک جا رہی ہے تو اب یہ اس کی ذات میں سارے بڑوں کا ذکر آ گیا ہے. تو میں نے کہا جب آپ کے استقبال کے لیے پروٹوکول چاہیے تو رسول اللہ کے صحابی کے خلاف اگر بک بک کی جائے اور لاجک اس میں کہ عرس شروع ہو گئے, تو میں نے کہا جو گالیاں کیوں دے رہے تھے تم؟ کیوں علماء نے یہ کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان کیوں زیادہ بیان کی گئی؟ اس لیے کہ اس دور میں لوگ حضرت علی کو گالیاں دے رہے تھے معاذ اللہ. تو اس وقت علماء نے یہ اپنے اوپر فرض کیا کہ اب علی کہنا ہی ابو بکر کہنا ہے, علی کہنا ہی عمر کہنا ہے, کیونکہ اس شخصیت کی کو گالی دے کر سب کی طرف ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تم حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دو گے اور ان کے خلاف سازش کرو گے تو ہم حضرت امیر معاویہ کو مولا علی کے مقابلے پر تو نہیں مانتے سنی, بلکہ امیر معاویہ خود یہ کہتے تھے بھرے مجمع میں کہ علی کا جوتا آل ابی سفیان کے سروں کے اوپر ہے. توجہ ہے, ہم تو حضرت امیر معاویہ کو امام حسن کے مقابلے پر نہیں مانتے فضیلت میں, امام حسین کے مقابلے میں نہیں مانتے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تم ایک صحابی ہونے کی حیثیت سے اس پر اٹیک کرو گے تو اب علی کا ذکر معاویہ کے نام پر ہی ہوگا, ابو بکر کا ذکر معاویہ ہی کے نام پر ہوگا, عثمان کا ذکر ان کا نام پر ہوگا. ان کا نام کیوں لے رہا ہے؟ میں نے کہا اب ایک صحابی کو گالی دیا تو نے تو انہی کے جیسے حضرت علی کے تناظر میں آپ دیکھیں, یعنی ہم مراتب کو جو ملا دے وہ تو خارجی ہے, اور جو مرتبوں کو بھلا دے وہ رافضی ہے. جو مراتب بھی یاد رکھے, شان یاد رکھے, وہ اہل سنت غوث پاک کا چاہنے والا ہے. اگر تم صحابہ کو گالی نہیں دیتے, ان کا ایام نہیں منائے جاتے, ان کا ایام منانا کہیں سے ثابت نہیں ہے, تو میں نے کہا آپ کی شانیں بتانا کہاں سے ثابت ہے؟ میں اگر ایک تقریر محلے میں آپ کے خلاف بولوں تو میرے مقابلے میں آپ 4 جلسے لا کر اپنی تعریف کرواتے ہیں. تو میں نے کہا بات سمجھ میں آئی کہ جب مخالفت ہوتی ہے تو اپنے مرشد کے لیے 4 بندے لا کر تعریف کرائی جاتی ہے. تو جب رسول اللہ کے صحابی کو گالی دو گے تو پھر ہم بیٹھیں گے بھی تو معاویہ کہیں گے, اٹھیں گے بھی تو معاویہ کہیں گے. بات سمجھ رہے؟ پھر میں اس کو حفظ مراتب مولا مرتضیٰ کے مقابلے پر نہیں, میں آپ سنیوں سے بات کر رہا ہوں. ان سے کیا تعلق, ان کو ہم کوئی اپنا امام, کوئی ہمارے وہ ٹھیکیدار ہیں ان کو امام ظاہر کریں نہیں, لیکن یہ بات بتانے کے لیے, یہ بات بتانے کے لیے بغض اتنا بڑھ گیا کہ لگا نہیں ہم تو صحابی مانتے ہیں, فضائل نہیں مانتے. اب تو کتابیں آ رہی ہیں کہ ہم صحابی بھی نہیں مانتے, صحابی بھی نہیں مانتے. تو میں نے کہا ظلم کون کر رہا ہے؟ تم صحابی بھی نہیں مانتے, امام حسن پوری ریاست دیتے ہیں,
وہ کہہ رہے ہیں جی موضوع میرا مولا مرتضی ہے، لیکن جب بات یاروں کی آئے گی تو حضرت مولا مرتضی نے خود کہا کہ معاویہ کا خدا ایک، میرا بھی خدا وہ جو معاویہ کا خدا، میرا بھی رسول وہ جو اس کا رسول. ہاں بھائی یہ میرا باغی ہو گیا، باغی بمانا وقت کے حاکم کے سامنے کھڑا ہوا تو باغی کی سزا تو قتل تھی. علی تو فتویٰ جانتے ہیں، لیکن وہ غوث اعظم نے غنیہ میں لکھا، قادری بنتے ہو، غوث اعظم نے لکھا، حضرت بابا فرید جس کتاب کو پڑھاتے تھے التمہید، جس کو پڑھا کر حضرت نظام الدین اولیاء کو خلافت دی تھی آپ نے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ معاویہ کے پاس دلیل تھی اور وہ دلیل اجتہاد کی تھی، اس وجہ سے اس کو باغی نہیں کہا جائے گا. اس وجہ سے مولا مرتضی بھی صلح کی طرف آئے اور امام حسن بھی آئے. اب اس میں حق پر مولا علی ہی ہے. یہ بھی سنو، فائد مولا علی ہی ہیں، چاہے جمل ہو چاہے صفین ہو. اہل سنت مولا علی کے ساتھ ہیں، لیکن یہ اجتہاد کی بات ہے. اگر ان سے ان کے درجے کی خطابی ہوئی ہے تو اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ گالیاں دی جائے، ان کا ترجمہ نہیں کہ توہین کی جائے، نہ یہ ترجمہ ہے کہ مولا علی سے بڑھایا جائے. ہم اس حفظ مراتب کو رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ اس دور میں نے کل بھی وضاحت کی تھی کہ جب حضرت علی موجود تھے تو جس وقت حضرت میرا مولا موجود تھا، 4 سال اپنی خلافت کے منصب پر اہل سنت امیر کا لفظ ان کے علاوہ کسی کو نہیں بولتے تھے. ہمارے نزدیک اگر حضرت امیر معاویہ مولا علی کے سامنے آ جائیں تو پھر ہم کہیں گے امیر المومنین، یا امیر المومنین لمبا کہنے کی ضرورت نہیں، حضرت امیر وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما. وہ کہنے گے یہ آپ تو امیر معاویہ کہتے تھے. میں نے کہا بچو جب علی کھڑا ہونا تو امیر وہی ہوتا ہے. یہ اہل سنت کا مزاج ہے. اتنی واضح کشادگی کے بعد اہل سنت کو تانا دینا اور بات کرنا، اور آپ جو گالیاں دیتے جا رہے ہیں یہ کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ میرے دوستوں بزرگوں میں نے ضمن سے بھی اس لیے عرض کیا، چڑھانے کے لیے نہیں، ڈرانے کے لیے نہیں، لان تان کرنے کے لیے نہیں، آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، جوش خطابت میں نہیں. یہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جو صحابہ کی برزخ ہیں، اعتدال ہے، توازن ہے، مقیاس ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ کبھی ہماری زبان سے کسی بزرگ کی بے ادبی